ویلکم بیک۔ پشاور کے FCC ہیڈ کوارٹرز پر حملہ کرنے والے تینوں دہشت گردوں کو جہنم واصل کر دیا گیا۔ سیکیورٹی فورسز نے حملہ آوروں کو مرکزی گیٹ سے 40 میٹر کے فاصلے پر ہی گھیر کر انجام تک پہنچایا۔ ابتدائی تحقیقات کے مطابق تینوں دہشت گرد افغان تھے۔ ملک دشمنوں سے جھڑپ میں 3 جوان شہید ہوئے۔ شہیدوں کو مکمل سرکاری اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کیا جائے گا۔ 8:11 پر پہلے ایک خودکش حملہ کیا گیا جس میں 3 جوان وہ شہید ہو گئے۔ 2 خودکش حملہ آور نے ادھر جا کے انٹری کی۔ انٹری کرتے ہی ہمارے کے جوانوں نے فوری طور پر رسپانس کیا۔ پشاور کے FCC ہیڈ کوارٹرز پر افغان دہشت گردوں کا حملہ ناکام۔ صبح 8:11 چادر اوڑا افغان دہشت گرد بمبار سنہری مسجد روڈ کی جانب سے مرکزی گیٹ کے قریب پہنچا۔ ناکے کے قریب پہنچ کر خود کو اڑا لیا۔ حملے میں حوالدار عالم زیب خان، سپاہی ریاست اور الطاف نے جام شہادت نوش کیا۔ 8:11 پر فیڈرل کانسٹیبلری کے گیٹ پر پہلے ایک خودکش حملہ کیا گیا۔ 2 خودکش حملہ آور نے اٹیک کے لیے اندر جا کے انٹری کی۔ انٹری کرتے ہی ہمارے فیڈرل کانسٹیبلری کے جوانوں نے ان کو فوری طور پر نیوٹرلائز کیا۔ پہلے دھماکے کے بعد افراتفری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے 2 حملہ آور سائیڈ گیٹ سے ہیڈ کوارٹرز میں گھس گئے۔ خود کش بمباروں کے پاس دستی بم اور رائفلیں بھی تھیں۔ سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردوں کو مرکزی دروازے کے 30 سے 40 میٹر کے فاصلے پر نہ صرف روکا بلکہ جہنم واصل کر دیا۔ ان تینوں کو گیٹ کے اوپر ہی ہلاک کرنے کا ارادہ تو جو بظاہر یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ اندر جانا چاہتے تھے اور بڑا نقصان کرنا چاہتے تھے۔ مادر وطن پر جان قربان کرنے والے FCC اہلکاروں کی نماز جنازہ FCC ہیڈ کوارٹرز میں ادا کی گئی۔ نماز جنازہ میں وزیر اعلیٰ KP سہیل آفریدی، کور کمانڈر پشاور سمیت اہم شخصیات نے شرکت کی۔ پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا، جعلی انسانی حقوق کا راگ الاپنے والوں کے مکروہ چہرے بے نقاب ہو گئے۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس کی نئی پالیسی نے جعلی علمبرداروں کا پردہ چاک کر دیا۔ افغانستان، فتنہ ہندوستان اور پشتون تحفظ موومنٹ غیر ملکی ایجنڈے پر گامزن ہے۔ پاکستان کے خلاف انتشار، نفرت، تقسیم کو فروغ دینے والے بھارتی اکاؤنٹس بھی سامنے آ گئے۔ پاکستان میں دہشت گردی کو فروغ دینے کے لیے بھارت سمیت کئی ملکوں سے اکاؤنٹ چلائے جا رہے ہیں۔ اکاؤنٹ چلائے جانے کی اصل جگہ چھپانے کے لیے VPN کا استعمال بھی کیا جا رہا ہے۔ فتنہ خوارج اور فتنہ ہندوستان کے دہشت گردوں کے اکاؤنٹس بھی بھارت اور دیگر ملکوں سے آپریٹ ہو رہے ہیں۔ اسی پہ بات کریں گے سیکیورٹی ایکسپرٹ ڈاکٹر قمر چیمہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ قمر چیمہ صاحب، جو فتنہ ہندوستان اور جو دہشت گرد ہیں پاکستان میں دہشت گردی کرتے ہیں، ان کی پشت پناہی تو بھارت کر ہی رہا ہے، اب ان کے اکاؤنٹس کی سرپرستی بھی بھارت کی جانب سے ہو رہی ہے، کیا کہیں گے؟ بہت شکریہ۔ دیکھیں، یہ آپ کو بہت پہلے پتا تھا کہ بھارتی جو سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں جو خاص طور پہ ان کی ڈیپ اسٹیٹ سے ریلیٹڈ ہیں، وہ پاکستان کے اندر سوشل پولیٹیکل انریسٹ پیدا کرنے کے لیے اس طرح کی جو اکاؤنٹس انہوں نے رکھے ہوئے تھے جو یہ کام کر رہے تھے، اور ہمارے لوگ جو ہیں نہ جانے انجانے میں ایسے اکاؤنٹس کو فالو کر رہے تھے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہ جو ابھی ایکس کی جو پالیسی آئی جس پہ ایلون مسک جو ہے انہوں نے یہ انٹروڈیوس کرائی، تو وہ پتا چلا کہ یہ تو سارے بھارت سے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی افغانستان سے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی ویسٹ ایشیا کے اندر ہیں، تو وہ اس سے ہمیں بہت ساری جو ہے ہمارے لوگوں کے اندر وہ ٹرانسپیرنسی آئی ہے۔ میں سمجھتا ہوں ایکس کی اس پالیسی کو جتنا بھی اپریشیٹ کیا جائے کم ہے کہ ٹرانسپیرنسی اور اکاؤنٹیبلٹی آنی چاہیے، اور انہوں نے، اور سب سے بڑھ کے پاکستان ہو، بنگلہ دیش ہو، دنیا کا کوئی بھی ملک ہو جس کے بارے میں آپ نے کچھ دیکھنا ہو کہ انڈیا کی جو ڈیپ اسٹیٹ ہے وہ وہاں کے بارے میں مختلف قسم کی مس انفارمیشن سے کام لے رہی ہے، پروپیگنڈا سے کام لے رہی ہے، تو وہ سارے اکاؤنٹس تو انڈیا سے پکڑے گئے ہیں، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ بھی نریندر مودی صاحب ادھر G20 کے اجلاس میں جا کے انسانیت کی بات کر رہے تھے، ہیومنزم کی بات کر رہے تھے، دنیا کو یہ اور باتیں سناتے ہیں، انسانیت کی باتیں سناتے ہیں، گھر میں ان کی جو حکومت ہے اور ان کی جو ڈیپ اسٹیٹ ہے جس کو یہ اربوں روپے کے فنڈ دیتے ہیں اس سے یہ اور کام لیتے ہیں۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ دنیا بہت تیزی سے سمجھ رہی ہے۔ اب تو یہ امریکہ کے خلاف بھی ہو گئے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف اور امریکہ کے خلاف اس طرح کے اکاؤنٹس آئے ہیں انڈیا کے اندر کہ وہ سراسر جو ہے وہ ٹارگٹ کر رہے ہیں امریکی حکومت کو، اور ادھر پاکستان کے اندر افراتفری پھیلانے کے لیے، اور افغانستان کے ساتھ یہ جو حالیہ دہشت گردوں نے جو پاکستان پہ حملے کیے تو جو افغانستان کو سپورٹ کرنے والے بھی انڈین اکاؤنٹ تھے،
کیونکہ پاکستان کے اندر اس چیز کو بڑی تشویش سے دیکھا جا رہا تھا کہ افغانستان کے اندر تو لٹریسی ریٹ اتنا ہائی نہیں ہے، طالبان اتنی بڑی تعداد میں سوشل میڈیا اکاؤنٹس استعمال نہیں کر سکتے، ان کو سمجھ نہیں ہے ان اکاؤنٹس کی، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ سوشل میڈیا پہ پروپیگنڈا ہو؟ تو وہ پتہ چلا کہ یہ تو سارے اجیت دوول صاحب کا مائنڈ سیٹ ہے. تو میں سمجھتا ہوں ڈبل سٹینڈرڈ یہ ہے کہ G20 میں بیٹھ کے انسانیت کی بات کرتے ہیں اور گھر میں بیٹھ کے دوسرے ملکوں میں سوشل پولیٹیکل انریسٹ پیدا کرنے کے لیے پورے کا پورا ایک ایکو سسٹم کریٹ کیا ہوا. میں سمجھتا ہوں تھینک یو ایکس اینڈ تھینک یو ایلن مسک کا کہ انہوں نے بھارت کا یہ چہرہ دنیا کے سامنے لے کے آیا. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا یاوا نیوز کو وقت دینے کے لیے. واپس آئیں گے بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. رانا ثناء اللہ کے داماد طلال چودھری کے بھائی اور راجہ ریاض کے بیٹے کامیاب ہو گئے. عمر ایوب کی اہلیہ کو شکست ہوئی. ضمنی الیکشن کا میلہ نون لیگ نے لوٹ لیا. قومی اور پنجاب اسمبلی کی 6 نشستیں حکمران جماعت نے جیت لیں. صوبائی اسمبلی کی 1 سیٹ پر پیپلز پارٹی کو کامیابی ملی. ضمنی الیکشن کا میدان مسلم لیگ نون نے مار لیا. قومی اسمبلی کی 6 نشستوں پر لیگی امیدوار کامیاب. N18 ہری پور پر بڑا اپسیٹ. بابر نواز خان نے عمر ایوب کی اہلیہ شہر ناز کو شکست دے دی. بابر نواز کو 1,63,996. آزاد امیدوار شہر ناز عمر ایوب کو 1,20,220 ووٹ ملے. N129 لاہور پر نون لیگ کے حافظ نعمان 63,441 ووٹوں کے ساتھ فاتح رہے. آزاد امیدوار ارسلان احمد نے 29,099 ووٹ حاصل کیے. N96 فیصل آباد میں وزیر مملکت طلال چودھری کے بھائی بلال چودھری کامیاب. N104 پر راجہ ریاض کے بیٹے راجہ دانیال نے فتح سمیٹی. N143 ساہیوال پر طفیل جٹ اور N185 ڈیرہ غازی خان میں محمود قادر لغاری کامیاب قرار پائے. پنجاب اسمبلی کی 7 میں سے 6 نشستیں نون لیگ 1 پیپلز پارٹی کے نام. PP 73 سرگودا سے نون لیگ کے سلطان علی رانجھا. PP 87 میاں والی سے علی حیدر خان. PP 98 فیصل آباد سے آزاد علی تبسم. PP 115 سے میاں طاہر پرویز. PP 116 سے رانا ثنا کے داماد رانا احمد شہریار نے کامیابی حاصل کی. PP 203 ساہیوال میں چودھری حنیف جٹ اور PP 269 مظفر گڑھ میں پیپلز پارٹی کے علمدار قریشی فتح یاب رہے. ضمنی انتخابات میں قومی اسمبلی کی تمام 6 نشستوں پر نون لیگ کا کلینس ہوئی. نون لیگ کا ایوان میں سادہ اکثریت کے لیے PP پر انحصار ختم ہو گیا. مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے علاوہ دیگر اتحادیوں سے مل کر قانون سازی کر سکے گی. نون لیگ 132 نشستوں کے ساتھ ایوان کی سب سے بڑی جماعت بن گئی. اسے 336 ارکان پر مشتمل اسمبلی میں 170 ارکان کی سادہ اکثریت حاصل ہو گئی. سادہ اکثریت کے لیے 169 ارکان درکار ہوتے ہیں. ایوان میں MQM کی 22, مسلم لیگ کاف کی 5, استحکام پاکستان پارٹی کی 4, مسلم لیگ زواد BAP نیشنل پارٹی کی 1 نشست ہے. 4 آزاد ارکان کی حمایت کے ساتھ مسلم لیگ نون اور اتحادیوں کی مجموعی تعداد 170 ہو گئی. پیپلز پارٹی ارکان کی تعداد 74 ہے. آج فیض حمید ہے نہ جتوانے والے جج. ضمنی الیکشن میں مقبولیت کے دعوے زمیں بوس ہو گئے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کہتی ہیں یہ الیکشن نہیں ریفرینڈم تھا. اللہ نے نون لیگ کو تاریخی کامیابی دی. PTI نے بائیکاٹ کا ڈرامہ رچایا. بائی الیکشن نہیں تھا، ریفرینڈم تھا. آرٹیفیشلی کریٹڈ لیڈر ہو، نیریٹو ہو، جماعت ہو، ایک اس کی شیلف لائف ہوتی ہے اور مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ وہ شیلف لائف پوری ہو چکی ہے. جن کو عمران دار ججز کے آسرے پہ کھڑے ہو کے الیکشن جیتنے کی عادت تھی، جن کو جنرل فیض حمید الیکشن جتاتا تھا، آج نہ فیض حمید ہے نہ وہ عمران دار ججز ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ریالٹی پوری دنیا کے سامنے کھول کے رکھ دی. ہم نے بدترین حالات میں بھی الیکشن لڑے. الیکشن کا بوائیکاٹ تب ہوتا ہے جب آپ کو یہ یقین ہو کہ آپ الیکشن ہار جائیں گے. یہ کیا بات ہے کہ پنجاب میں بوائیکاٹ تھا اور خیبر پختونخوا میں بوائیکاٹ نہیں تھا؟ کیوں؟ خیبر پختونخوا میں آپ کو یقین تھا کہ مشینری ہماری ہے. اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی عبرتناک شکستیں دوچار کی. پاکستان شاہینز کی اونچی اڑان ریکارڈ تیسری بار رائزنگ سٹارز ایشیا کپ کے چیمپئن بن گئے. فائنل میں بنگلہ دیش کو سپر اوور میں شکست دی. دوحہ میں کھیلا گیا حتمی مارکا اعصاب شکن مقابلے کے بعد ٹائی ہوا تھا. احمد دانیال نے شاندار بولنگ سے جیت میں کلیدی کردار ادا کیا. احمد میچ اور ماس صداقت ٹورنامنٹ کے بہترین کھلاڑی قرار. پاکستان شاہینز پورے ٹورنامنٹ میں ناقابل شکست رہے. خبریں اور بھی ہیں لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا.
वेलकम बैक। कनकोट में जंग आलूद रॉकेट फटने से 4 बच्चे जाम बहक हो गए। रोजगढ़ के इलाके में इंडस हाईवे के करीब मवेशी चराते हुए बच्चों को रॉकेट मिला। बच्चे रॉकेट से खेलने लगे तो वो अचानक फट गया। हादसे में एक और बच्चा जख्मी भी हुआ। जहां बहक बच्चों का ताल्लुक गोला कबीले के एक ही खानदान से है। पुलिस नफरी जायबुका पर पहुंच गई। इलाका मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया। इस्लामाबाद में मसाज सेंटर में खातून को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। जबरदस्ती बाल भी काट डाले। इस्लामाबाद के इलाके लोही भेर में तशद्दुद के वाक़े की वीडियो बनाई गई। वायरल की गई वीडियो में देखा जा सकता है कि मसाज सेंटर का मालिक साथियों से मिलकर खातून के बाल काट रहा है। एक और खातून समेत दीगर अफराद करीब खड़े हैं। तशद्दुद का निशाना बनने वाली खातून मुबैना तौर पर मसाज सेंटर में काम करती है। कराची के इलाके एफबी एरिया ब्लॉक 14 में फैमिली को घर की दहलीज पर लूट लिया गया। वारदात की फुटेज सामने आ गई। बाइक सवार फैमिली घर पर आकर रुकी। ताकुब करते 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 4 डाकुओं ने घेर लिया। मुल्जिमान ने शहरी को मोबाइल फोन वापस कर दिया और खातून से जेवरात लेकर फरार हो गए। मुल्जिमान ने मास्क और हेलमेट पहन रखे थे। पुलिस का कहना है मुतासरा फैमिली ने ताहाल मुकदमा दर्ज नहीं कराया। मुल्जिमान की तलाश जारी है। ऑस्ट्रेलियाई सेनेटर मजाक उड़ाने के लिए बुर्का पहनकर पार्लियामेंट आ गई। हैंसन ऑस्ट्रेलिया में बुर्का और नकाब पर पाबंदी का बिल लाना चाहती हैं। लेबर पार्टी समेत दीगर सियासी जमातों ने हैंसन के इस अमल को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। सेनेटर्स का कहना था ये हरकत मजहबी आज़ादी के असूलों के खिलाफ है। बिलावल भुट्टो आने वाले दिनों में वजीर आजम होंगे। वो जल्द लाहौर आकर ओहदेदारों और कारकुनों से मुलाकात करेंगे। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की पीपल्स पार्टी लाहौर के रहनुमाओं से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा पीपल्स पार्टी पूरे पंजाब में दोबारा अपना खोया हुआ मकाम हासिल कर रही है। पीपल्स पार्टी पंजाब के बल्दियाती इंतखाबात में भरपूर हिस्सा लेगी। कारकुन इख्तलाफात खत्म करके पार्टी को मजबूत करें। मुलाकात में 30 नवंबर को पार्टी के यौम तासीस पर भी तबादला ख्याल किया गया। खातून अव्वल आसफा भुट्टो ने बख्तावर के हमरा अबूधाबी में सुप्रीम कौंसिल बराए मदरहुड और अतफाल का दौरा किया। सेक्रेटरी जनरल ने उनका इस्तकबाल किया। आसफा भुट्टो ने कौंसिल की खिदमात और किरदार की तारीफ की और सेहत, तालीम, सकाफत के शोबों में कौंसिल के अमली इक़दामात को सराहा। आसफा भुट्टो को बच्चों की पार्लियामेंट और एडवाइजरी कौंसिल से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। आसफा भुट्टो ने कहा नौजवानों की शमूलियत के लिए कौंसिल की काविशें काबिल तहसीन हैं। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ARY न्यूज़।